الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وسيد الأنبياء والمرسلين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آغاز مجلس میں اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کی یہ مجلس شاید اس موضوع سے ہٹ کر ہو جو باقی مجالس میں اس عشرہ ثانی کی باقی مجالس کا جو عنوان بننے والا ہے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے تو غالباً کوئی قباحت نہیں ہوگی کہ ابھی عشرہ ثانی کا عنوان اس لیے طے بھی نہ ہو سکا کہ جب سے میں آپ کے اس شہر میں داخل ہوا ہوں، جن جن مومنین کرام سے رابطہ ہوا وہ سب ایک ہی عنوان کی خواہش و فرمائش کر رہے ہیں، لیکن اس عنوان کے حوالے سے دو ذرا صاحب حضرات آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ اس عنوان کے حوالے سے دو رکاوٹیں میرے ذہن میں ہیں، یہ آج کا دن گزر جائے کل تک یقیناً فیصلہ ہو جائے گا۔ پہلی رکاوٹ تو یہی ہے کہ پچھلے سال بھی چند مجالس میں اور اس سے پہلے تو مسلسل 2 سال اس عنوان پہ میں گفتگو کر چکا ہوں، یعنی تقریباً 3 سال سے متواتر اس عنوان پہ گفتگو ہوتی چلی آ رہی، اور وہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہورہ الشریف کا عنوان۔ اگرچہ ساری زندگی بھی اس عنوان پہ گفتگو کی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن صاحبان ایمان کے ذہن میں پھر یہی خیال آئے گا کہ جی مولانا کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور جب ایک عنوان پر بہت زیادہ تقاریر کوئی شخص پڑھ لے تو اگر وہ کوئی نئی بات بھی کرے گا تو لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ ہم نے پہلے سن رکھا ہے اور یہ ہم کو پہلے سنا کے جا چکے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی بعض صاحبان ایمان علماء و ذاکرین کے بارے میں بدگمان ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم۔ دوسرا مسئلہ یہ صرف اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے آئے ہوئے جو 14 یا 15 گھنٹے ہوئے اس میں جتنے مومنین سے رابطہ ہوا، چاہے براہ راست چاہے ٹیلی فون کے ذریعے، سبھی کی یہ خواہش تھی۔ تو دوسری رکاوٹ یہ، اور یہ بھی خاصی اہم رکاوٹ ہے کہ اب حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں اور ظہور امام کی جو علامتیں اور پیشین گوئیاں مکمل طور پر موجودہ حالات پر منطبق ہو رہی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ شاید اس وقت انہیں کھل کے بیان کرنا مناسب نہ ہو۔ اگرچہ یہ والی روایتیں جن کا تعلق موجودہ زمانے کے حالات سے اتنا زیادہ کہ شاید بعض مومنین کو یقین بھی نہ آئے کہ کیا 1400 سال پہلے احادیث کے اندر اس طرح سے آج کل کے حالات کو بیان کیا گیا، کہ یہ تو لگ رہا
کہ جیسے ہم آج کا کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں یا ٹیلی ویژن کے کسی بھی نیوز چینل کا لیٹسٹ نیوز بلیٹن سن رہے ہیں کہ جو خبر 2 گھنٹے پہلے بھی نہیں تھی اب آ رہی، کیا وہ روایت میں اس طرح سے آ چکی؟ جی ہاں۔ اور یہ روایتیں جو میں نے کہا کہ عجیب بات یہ کہ مسلمانوں کے کسی ایک فرقے کے پاس نہیں، یہ مشترکہ روایتیں، تو ایسا نہیں کہ اگر ہم یہ روایتیں پڑھیں گے تو یہ صرف ہماری کتابوں کی ہوں، مگر اس کے باوجود کچھ حالات، کچھ حکمت، کچھ عزاداری کو کسی حوالے سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بہت ساری باتیں ایسی کہ ہمیں فقط اس وجہ سے دل چاہنے کے باوجود انہیں چھوڑنا پڑتا۔ دیکھیے یہ ایک بڑی عجیب منزل آتی کہ ایک حق بات ہے، ایک صحیح بات ہے، اور انسان اسے ہر طرح سے ثابت کر سکتا، خالی اپنی کتابوں سے نہیں، ہر ایک کی کتابوں سے، اور ثابت ہی نہیں کرتا ہے بلکہ ہر مکتب فکر اس کو آج کل بیان بھی کر رہا۔ ایک تو ایسا ہے نا کہ جیسے فضائل معصومین کی حدیثیں ہیں، ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ امام نسائی بیچارے اتنا زیادہ زد و کوب کا نشانہ اسی لیے تو بنے تھے کہ اپنی کتابوں سے انہوں نے فضائل مولائے متقیان کی ایک کتاب تیار کر کے کہیں شام کے منبر سے پڑھ دی تھی، مگر وہ حدیثیں بھی ہر مکتب فکر کے پاس ہونے کے باوجود انہیں چھپایا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ والی حدیثیں جس کا تعلق موجودہ حالات اور زمانے سے، یہ تو آج کل تقریباً ہر اسلامی ملک میں بیان کی جا رہی ہیں، پھر بھی دوسروں کا بیان کرنا اور ہم لوگوں کا بیان کرنا اور، دل نہیں مانتا۔ آدمی کبھی یہ سوچتا ہے کہ ایک حق بات ہے، اور ایسی حق بات ہے کہ جسے آج ہر آدمی بیان کر رہا، تو ہم اپنے ہونٹوں پر پہرے کیوں بٹھا لیں؟ مگر یہ بھی ایک انتہائی اہم پیغام کربلا نے ہمیں دیا، اور یہ لفظ کربلا میں اس لیے بھی لایا ہوں کہ جو عنوان اس عشرہ ثانی کے لیے میں سوچ کے آیا تھا، اور جب میں نے کہا کہ مومنین کرام سے رابطے کے بعد اب ذرا سا شک میں پڑ گیا، وہ ہے کربلا اور ہماری ذمہ داریاں۔ اگرچہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے مرحوم حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ کربلا شناسی کے نام سے اسی مرکز حسینی کے پہلے عشرے سے خطاب کر چکے، لیکن وہ ایک الگ عنوان تھا، اور میرا عنوان کہ کربلا اور ہماری ذمہ داریاں، یہ ایک الگ عنوان بننے جا رہا تھا۔ لیکن اب جو مومنین کرام کے مشورے آئے، اس کی وجہ سے جو میں نے جو کچھ اب تک عرض کیا، لیکن آج کی یہ مجلس جو میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ شاید اس لیے دونوں موضوعات سے ہٹ کرو، جو موضوع میں اپنے ذہن میں لے کے آیا تھا، جس موضوع کی اب خواہش شروع ہو گئی، یہ فیصلہ اب کل ہوگا دونوں سے ہٹ کے، اس لیے کہ میرا ایک اندازہ کہ ابھی شاید بہت سارے صاحبان ایمان، بہت سارے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہماری مجلسیں بھی سن لیتے ہیں، انہیں یہ اطلاع نہیں ہوئی ہے۔ دن بھر یہ سوال کیا جاتا رہا، کیونکہ ٹیلی فون میں بھی اٹھا رہا تھا تو مجھے سے پوچھا جاتا رہا، تو میں ذرا سا ایک انتظار کرتا ہوں عنوان کے لیے کل کی مجلس کا۔ اب جو عنوان بھی میرا بن جائے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی صورتحال، مگر جو اس وقت میں زمانے کے امام کے حوالے سے ایک جملہ عرض کیا کہ اگرچہ ہماری خواہش یہ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ صحیح معنوں میں تو زمانے کے امام کا تعلق ہم ہی سے ہے، اگرچہ اب وہ منزل آ گئی کہ سارا عالم اسلام چاہے کہ نہ چاہے، نہ صرف یہ کہ ان کا انتظار کر رہا ہے، بلکہ ان کے ظہور کی دعا بھی دلوں میں پیدا ہو گئی ہے اور زبانوں پہ آ رہی۔ جو حالات میں اس سال حج میں بھی دیکھ کے آیا ہوں وہ ایسے ہیں کہ بیان کرنے کو دل بھی چاہ رہا، مگر زمانے کے امام کے حوالے سے کربلا نے ہمیں یہ ایک پیغام بھی دیا۔ کیا پیغام؟ کہ بہت سی چیزیں تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اسے بیان کرو، تمہاری خواہش ہوتی ہے، تمہارا عقیدہ تمہیں مجبور کرتا۔ میں اس وقت عقیدے کی بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہمارا عقیدہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اس چیز کا اعلان کلمے میں بھی کرو، اذان میں بھی کرو، نماز میں بھی کرو۔
کہیں شریعت اجازت دیتی ہے، کہیں شریعت لازم کرتی ہے، کہیں شریعت روک دیتی ہے۔ اب یہ دل نہیں، دل قابو میں نہیں آتا، عقیدہ کہتا ہے، دل کہتا ہے، والدین سے ملی ہوئی محبت اہل بیت کہتی ہے، نسل کے کھڑے ہونے کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ یہ چیز کرے، لیکن شریعت سامنے آ کے کھڑی ہوگی، وہی شریعت جس کے تحفظ کے لیے کربلا میں اتنی قربانیاں دی گئی۔ اب انسان کیا کرے؟ تڑپ تڑپ کے رہ جاتا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کے کہنے سے ہم رک جائیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی طالب علم کے کہنے سے ہم رک جائیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی عام عالم کے کہنے سے رک جائیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مرجع وقت یا نائب امام کہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے تو ہم رک جائیں۔ نہیں، صرف وہاں پہ ہم کو رکنا پڑتا جہاں حکم خدا اور حکم رسول ہمارے سامنے آ جاتا۔ اب دل کی ایک کیفیت، دل چاہتا ہے کہ اس منزل پر نہ حکم خدا مانو، نعوذ باللہ، نہ حکم رسول مانو، اپنے عقیدے کا اظہار کرو۔ مگر یہ خالی عقیدے کی بات نہیں، عقیدہ بھی اس میں آ گیا، اس کے اندر زمانے کے امام کی حالات بھی آ گئے، اور اس میں مقام عمل میں بھی کئی مرحلے ایسے آتے ہیں۔ دیکھیے یہ جملہ اپنی جگہ پورا ایک عنوان ہے تقیہ۔ مقام عمل میں کئی مرحلے آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ حق کی خاطر اپنی جان دے دو، حکم خدا ہے کہ نہیں، یہاں تمہیں نہ صرف یہ کہ خاموش رہنا، بلکہ کبھی واجب ہو جاتا ہے غلط عمل کو پیش کرنا۔ علی ابن یقطین کے وضو کا واقعہ ذہن میں رکھیے گا، مگر کربلا اور ہماری ذمہ داریاں کا عنوان بنے تب بھی اس میں یہ پیغام ہم کو ملا، اور اگر امام زمانہ کا عنوان بنے اور کچھ باتیں میں اس میں روک دوں تب بھی یہی پیغام بن رہا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہاں بیٹھ کر اس وقت ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کربلا کے شہداء میں امام مظلوم کے بعد رتبے کے اعتبار سے سب سے افضل کون؟ اتنا ہم بتا سکتے ہیں کہ اصحاب امام کا رتبہ کم ہے، جوانان بنی ہاشم کا رتبہ زیادہ۔ جوانان بنی ہاشم میں بھی ہم کچھ فیصلہ کر سکتے کہ اولاد عقیل، اولاد جعفر طیار، ان سب کے رتبے بلند، مگر جناب عباس علمدار، جناب علی اکبر، کچھ ایسی شخصیتیں آتی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی منزل کے باوجود ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مگر یہ بات طے شدہ کہ باقی تمام اصحاب اور باقی تمام شہداء کے مقابلے اور امام مظلوم کے بعد جناب عباس علمدار کی ایک خاص شخصیت اور ایک خاص رتبہ، اور ایسا رتبہ، اب میں پھر ڈر رہا ہوں کہ اس سے کہیں خدا معاذ اللہ جناب علی اکبر کی توہین نہ ہو رہی، خاندان بنی ہاشم کی بعض ان مقدرات کی توہین نہ ہو رہی جو میدان کربلا میں تھی، لیکن رتبہ ایسا رتبہ کہ جو لقب جناب عباس کا بن گیا وہ بعض معصومین کا بھی مشہور لقب نہ بنا۔ نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آقا عباس کا رتبہ معصوم سے زیادہ، لیکن جو لقب ان کا بنا، اور یہ لقب خالی لقب نہیں ہے بلکہ ایک ایسی زندہ حقیقت ہے کہ جو بھی وہاں جا چکا ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ جناب عباس کا لقب بنتا ہے باب الحوائج اور باب المراد۔ معصومین میں سے ہر ایک مشکل کشائے عالم ہے، اس لیے کہ لقب چاہے مولا کا ہو، لیکن یہاں اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، صغیرنا و کبیرنا سوا، لیکن لقب جو یہ بنا باب الحوائج، یہ ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اور یہ جناب عباس علمدار کا۔ آپ جا کے دیکھیے، دونوں کے روزے پہ بھی لکھا، تاریخ کی کتابوں میں پڑھی، اور کسی بھی مومن سے دریافت کیجئے باب الحوائج یہ 7ویں امام کا لقب بنتا ہے یا جناب عباس کا؟ دو لقب ہیں، باب الحوائج اور باب المراد۔ وہ دروازہ کہ دنیا کا کوئی حاجت مند یہاں پہ آ جائے اس کی ہر حاجت فوراً پوری کی جا رہی۔ باب المراد وہ دروازہ کہ دل میں کوئی بھی تمنا اور مراد لے کے آؤ، یہاں سے تمہیں تمہاری مرادیں ملیں گی۔ یہ لقب 7ویں امام کا جو ہے تو وہ تو بالکل واضح ہے، ایک سلسلہ عصمت و طہارت کی کڑی۔ جناب عباس کا یہ لقب جو بن رہا تو ایک نقطہ یا ایک پیغام اس میں یہ بھی بن رہا جو میں نے ابھی عرض کیا تھا
اگرچہ اتنے جلدی جلدی بات کو دہرانا مناسب نہیں، لیکن مبتدا اور خبر میں فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر دوہرا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اس وقت کے حالات میں کچھ روایتیں بیان کرنا ضروری بھی محسوس ہوتا ہے اور اپنے آپ پہ قابو بھی پانا پڑتا، اور عمومی اعتبار سے کلمے سے لے کے اسلام کی آخری عبادت تک ہر عبادت میں مولا کائنات کی محبت کا اظہار کرنا دل کہتا ہے لازم، مگر شریعت کہیں روک دیتی۔ تو اب وہ جو پیغام مل رہا ہے وہ کیا مل رہا؟ عباس ان معنوں میں معصوم نہیں ہے کہ جو 14 معصوم ہمارے یہاں مشہور، اگرچہ محفوظ عن الخطا ہیں، یہ تیسرا درجہ، ایک ہم امتی ہیں جو گناہگار ہیں، مرکب من الخطا والنسیان، ایک امام معصوم ہے جو ہر خطا، ہر صحب، ہر نسیان سے محفوظ ہے، چاہے صحت کا عالم ہو چاہے بیماری کا عالم ہو، اور ایک یہ تیسری منزل جس میں جناب عباس، جس میں جناب علی اکبر، جس میں شہزادی زینب کبریٰ اور خاندان اہل بیت سے متعلق کچھ اور شخصیتیں آتی، محفوظ عن الخطا۔ 15واں معصوم ہم قرار نہیں دیں گے لیکن ہر خطا سے محفوظ۔ یقیناً جناب عباس معصوم نہیں ہے ان معنوں میں، لیکن ہر مراد، ہر تمنا، ہر حاجت پوری ہو رہی۔ شاید ایک وجہ یہ بھی وہ پروردگار کا ایک ایسا پیغام جو ہمارے اور آپ کے لیے روزانہ کی زندگی کا بھی ہے، روزانہ کی زندگی کا بھی۔ پہلے آپ جناب عباس کے حوالے سے سمجھ لیں، پھر اپنے حوالے سے بات کروں، اور شاید اس کے بعد پھر اتنا وقت بھی نہ رہے کہ مجلس کا سلسلہ آگے بڑھے۔ وہ کیا پیغام؟ وہ یہ کہ جو ہمارے لیے قربانی دیتا ہم اسے دیتے ہیں اور بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ جو ہمارے لیے قربانی دیتا اور جو شے وہ ہمارے لیے قربان کرے گا ہم وہی شے اس کو پلٹا کے دیں گے، اور اس طرح سے دیں گے کہ جو بار بار قرآن میں آیا بغیر حساب، پھر کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جاتا کہ تم نے 10 درہم دیے تو پروردگار کہے کہ ہم پلٹا کے 15 واپس کریں گے۔ ہم تو جب کسی کو دیتے ہیں ایک حساب کتاب رکھتے ہیں نا، 5% انٹرسٹ چارج کرو گے کہ 7% انٹرسٹ چارج کرو گے، یا بغیر حساب دینے والے کا خلوص دیکھا جاتا ہے، دینے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ عباس علمدار نے میدان کربلا میں صبح عاشور سے لے کے سپہر تک بار بار ایک تمنا کی اور بار بار ایک حاجت پیش کی۔ یہ ساری زندگی عباس کی تمنا تھی، مگر صبح عاشور یہ تمنا حاجت کی شکل میں ڈھل گئی، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آقا مجھے تلوار چلانے کی اجازت دی جائے۔ دیکھیں ساری زندگی عباس کی یہ تمنا تھی، بلکہ یہ لفظ بھی میں بدل دوں، یہ ساری زندگی عباس کی تمنا بھی نہیں تھی، یہ ساری زندگی عباس کے لیے ایک یقین کا مرحلہ تھا کہ جب وقت آئے گا کربلا کا مجھے تو تلوار چلانے کی اجازت ملے ہی ملے گی۔ کیوں اتنا یقین؟ کیوں؟ جو عام چلے خاص، عام و خاص اصحاب معصومین کو معلوم ہے، کیا وہ حقیقت عباس کو نہیں معلوم؟ وہ کیا حقیقت؟ عاشور کی سپہر آ گئی۔ ابھی ابھی یہ سارے مصائب آپ نے سنے، کربلا اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے مصائب کو میں دہراؤں گا نہیں، اس کے جو پیغام بنتے ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ یہ مصائب ابھی آپ نے سنے، تفصیل میں گئے بغیر۔ عاشور کا جہاد نہیں تھا، وہ تو مولا نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ دی، اصل تو عمر سعد 9 تاریخ کی سپہر کو جنگ شروع کر چکا تھا۔ آقا حسین ان مصلحتوں کی بنا پہ جو آپ بار بار ممبر سے سنتے ہیں، ایک رات کی مہلت مانگی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دی، لیکن جو ظاہری لفظ آتا ہے مانگی، اور اس مہلت مانگنے کے لیے بھیجا بھی تو کس کو بھیجا؟ عباس علمدار کو بھیجا۔ یہ کتنی عجیب بات، عجیب ان معنوں میں کہ یہ ایک ایسا مرحلہ کہ اول تو اس میں کسی بہت ہی زیادہ معمر آدمی کو بھیجا جاتا ہے جہاں مذاکرات کی بات ہو رہی، اور اگر کسی جوان کو بھی بھیجا جائے تو وہ عباس اس عہدے کے لیے، اس لیے کہ عباس شجاع ہیں، تلوار چلانا جانتے ہیں، جہاد کرنا، گردنیں اتارنا، عمر سعد کے 2 ٹکڑے کرنا آسان، مگر عمر سعد سے جا کے یہ کہنا کہ میرے آقا نے ایک درخواست کی ہے، ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو، یہ کتنا بڑا جہاد ہے عباس کا اپنے آپ سے۔ مگر آقا نے ساتھ حبیب ابن مظاہر، اور اس کے بعد دوسرے نام میں اختلاف ہے کیونکہ اصل اہمیت نام کی نہیں، بریر حمدانی کو بھیجا، اصل اہمیت پیغام کی، دونوں گئے۔ خدا معلوم کس دل کے ساتھ عباس نے عمر سعد سے یہ کہا ہوگا
کہ اس وقت میں تیرے پاس ایک درخواست لے کے آیا ہوں. جو بھی وہ بات چیت ہوئی مصائب میں آپ سنتے ہیں. پھر واپس پلٹے. جب واپس آ رہے تھے تو حبیب اور بریر کے درمیان یہ بات چھڑ گئی کہ ایک مرتبہ بریر کہتے ہیں کہ حبیب تمہیں یاد ہے وہ رات مولا کتنا خوش تھا, بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا, وہ رات جب عباس کی مادر گرامی سے میرے مولا کا عقد ہوا تھا اور شہزادی رخصت ہو کر بیت الشرف میں آئی تھی. حبیب نے کہا بریر پوچھنے کی کیا بات, تو گویا دل پہ لکھی ہے وہ منظر آنکھوں کے سامنے. بار بار کہتے ہیں کہ شادی تو فقط اس لیے کی گئی کہ کربلا میں میرا ایک وارث و جانشین ہو جو میری طرف سے حسین کا تحفظ کرے, دفاع کرے, جو بھی الفاظ. کہا یہ شادی فقط اس لیے کی گئی کہ مجھے کربلا کے لیے اپنا ایک نمائندہ چاہیے. بریر کا حبیب کو یاد دلانا, حبیب کا پلٹ کے مولا کا جملہ دہرا دینا. اب بات سمجھ گئے کہ ان بزرگوں کی بات چیت کا مقصد کیا. ایک مرتبہ اس طرح انگڑائی لی کہ گھوڑے کی رکابیں ٹوٹنے لگی اور کہا اتشجعنی یا امی حبیب, اے چچا حبیب آپ مجھے جوش دلاتے ہیں, آقا حسین سے اجازت لے کے آ جائیے, کل شام سے پہلے کوفے کے دارالامارہ پر حسین کا علم لہرا رہا ہوگا. تو عباس یہ جملہ کب کہہ رہے؟ جب حبیب اور بریر آپس میں یہ تذکرہ کر رہے ہیں. تو جو چیز حبیب ابن مظاہر جانتے ہیں, جو چیز بریر حمدانی جانتے ہیں, کیا وہ خود عباس نہ جانتے ہوں گے؟ اور کیا ام المؤمنین اپنا شیر عباس کو بعد میں پلایا ہو, پہلے یہ پیغام عباس کے کانوں کے ذریعے سے ذہن میں نہ بٹھایا ہوگا کہ عباس تو میرا وہ بیٹا ہے جو صرف مرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے اور آقا حسین کی نصرت کے لیے. جب سے عباس نے ہوش سنبھالا, یہ تو میں دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ورنہ شکم مادر سے عباس اس بات کو جانتے ہیں, تو ساری زندگی انتظار کر رہے ہوں گے. کربلا کے کسی اور شہید کی یہ کیفیت نہیں ہوگی. میں توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ علی اکبر کی یہ کیفیت نہیں ہوگی, قاسم کی یہ کیفیت نہیں ہوگی, ارے حبیب اور بریر جیسوں کی بھی یہ کیفیت نہیں ہوگی. عباس تو جب سے دنیا میں آئے پتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں, انتظار کر رہے ہوں گے کہ کربلا ہو اور جس مقصد کے لیے میرے بابا نے خدا سے دعائیں کر کر کے مجھے مانگا اس وقت مجھے تلوار چلانے کا موقع ملے. ساری زندگی ایک تمنا کرنے والا, ایک امید رکھنے والا, بلکہ اگر یہ کہا جائے انتظار کرنے والا. اب یہ وہ جملہ ہے کہ جس سے میرا موضوع کل انتظار ہے, امام بھی بن سکتا, کربلا کی ذمہ داریاں بھی بن سکتا. خیر انتظار کرنے والا, ہم بھی تو انتظار کر رہے ہیں نا. عباس کا انتظار ہمارے انتظار سے کتنا افضل ہوگا. انتظار کرنے والا کہ وقت آ جائے اور پھر میں جس مقصد کے لیے میرے بابا نے خدا سے مانگا ہے وہ مقصد پورا کروں. مگر کتنی عجیب بات ہو, کتنی عجیب بات ہو. نعوذ باللہ توہین نہیں کر رہا, جو اس مقصد سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے, جنہوں نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا, کیونکہ ان کو یہ سب تو نہیں معلوم تھا. جیسے جناب علی اکبر کو جب جناب ام لیلہ کی آقا حسین سے شادی ہوئی تھی, اس وقت یہ ساری باتیں تو نہیں آئی تھی نا. تو وہ کہ جو اس مقصد سے دنیا میں نہیں آئے, جن کو انتظار نہ کرنا پڑا, انہیں تو کہا گیا تمہیں تلوار چلانا, اور ایک ایک کر کے نام لیا گیا تم جاؤ. اور جو اس دنیا میں آیا اس مقصد سے, جسے بھیجا گیا اس مقصد سے, جس کے لیے مولا نے ام البنین سے شادی کی, وہ جو ساری زندگی انتظار کر رہا, جب وقت آ گیا اس کا انتظار پورا ہوا, پتا چلا عباس صرف تم نہیں تلوار چلا سکتے, باقی سب تلوار چلا سکتے. اب دیکھیے عباس کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی. آج کے جو عقیدت مند صاحبان ایمان اگر وہ ہوتے تو شاید یہ جملہ کہہ دیتے کہ آقا حسین آپ ہمارے امام ہیں, آپ کا احترام اپنی جگہ, لیکن اس موقع پہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا کہ آپ امام ہیں, آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ تلوار نہ چلائیں, اور میں اپنے عقیدے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ مجھے تلوار چلانا چاہیے. آپ روکتے ہیں تو روکتے رہیں, میں آپ پر اپنی جان قربان کروں گا. میں آپ کی خلاف ورزی, میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ آپ کی توہین کرنا چاہتا ہوں, آپ کی عظمت کو جانتا ہوں اس لیے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. ہم تو یہی کہتے کہ آقا حسین آپ کے منہ پہ یہی سچ تھا, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی شان کے یہی مطابق ہے, آپ اپنے ماننے والوں کو تلوار چلانے سے روک دیں, مگر ہم ماننے والے اس موقع پر آپ کی بات بھی اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ ہی کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنا ہے. مگر عباس یہ سمجھنے کے باوجود, یہ پیغام ذہن نشین ہونے کے باوجود
کہ میں صرف اس دنیا میں بھیجا گیا کہ نصرت حسین و آل حسین میں تلوار چلانا. آقا نے کہہ دیا تلوار نہیں چلانا ہے، عباس نے تلوار نہیں چلائی. یہ آسان چیز نہیں. ہم تو مصائب میں جملہ سنتے ہیں، لیکن کوئی عباس کے دل سے پوچھیے کیا قیامت گزر رہی ہوگی. قیامت بھی چھوٹا لفظ ہے عباس کے دل کی کیفیت کے اعتبار سے. مگر کیوں کا حکم امام سب سے افضل. نعوذ باللہ پھر میں ایک ایسی منزل پہ آ گیا کہ توہین امامت محسوس ہو رہی. یہاں تک دیکھیں یہ اہل بیت کا مسئلہ بڑا عجیب مسئلہ. ایک کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے دوسرے کی توہین نہ ہونے لگے. مگر عباس علمدار کے حوالے سے چونکہ ہمارے پاس تو آلریڈی یہ پیغام موجود کہ عباس کے فضائل جب بیان ہوتے ہیں تو توہین کے الفاظ کو بھی معاف کیا گیا. وہ بہت مشہور واقعہ جو یقیناً اس سے پہلے آپ نے نہ صرف یہ کہ سنا ہوگا بلکہ مرحوم حجت الاسلام علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے تو شاید وہ عربی میں پورا مرثیہ بھی پڑھ دیا ہو یا چند اشعار. میں تو مختصر سے وقت میں وہ صرف یاد دلا رہا ہوں. جب عرب کے اس شاعر نے جس کا تعلق قبیلہ ازد سے تھا اس لیے ازدی کہلاتا، جناب عباس کے حال میں ایک مرثیہ لکھا تو مرثیہ لکھتا چلا گیا. جب مکمل ہوا تو اب اس کو دوبارہ پڑھا. اپنا کلام مکمل کرنے کے بعد غزل ہو، قصیدہ ہو، سلام ہو، شاعر ایک مرتبہ اسے ری چیک تو کرتا، اس کے بعد جا کے مجموع میں پڑھا جاتا. تو پہلا ہی مصرع ایسا لگا کہ وہ کانپ اٹھا، گھبرا گئے. یعنی اس کے ایمان نے گواہی دی کہ یہ مرثیہ تو نے غلط لکھا. اس نے اس کو لپیٹ کے طاق پہ رکھ دیا کہ میں ایسا مرثیہ نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا ہی مصرع وہ تھا کہ آقا عباس کی فضیلت بیان کرتے کرتے مولا حسین کی توہین محسوس ہو رہی تھی. الیوم استجار بہ الہدی، یہ پہلا مصرع. الیوم عاشور کا دن وہ تھا، استجار بہ عباس کی پناہ میں چلا گیا تھا الہدی ہدایت کا آفتاب. آقا حسین عاشور کے دن عباس کی پناہ میں تھے. شاعر نے کہا یہ تو آقا عباس کی میں نے شان ایسی بیان کی کہ مولا حسین کی توہین ہو گئی، اس لیے کہ عباس تمام تر عظمت کے باوجود نہ حسین ہیں نہ علی ہیں. چنانچہ نہیں پڑھ رہا. مرثیہ مکمل کرنے کے بعد جو پہلی شب جمعہ آئی، خواب میں دیکھا جیسے میں کربلائے معلیٰ میں کھڑا ہوں. کربلائے معلیٰ اور سامنے آقا حسین کا روضہ. چنانچہ دوڑ کے روضے میں گیا. اب اندر جو داخل ہوا تو ایک ایسا منظر اسے نظر آیا کہ دل میں شک پیدا ہوا کہ کیا آج تک سارے علماء اور ذاکرین، سارے خطیب منبر پہ جانے والے غلط روایت پڑھتے آئے ہیں، ہمیں مس گائیڈ کرتے آئے ہیں، ہمیں گمراہ کرتے آئے ہیں؟ بھئی ایسا کون سا منظر دیکھ لی؟ منظر یہ دیکھا کہ مولا حسین کا روضہ اور شب جمعہ خالی، کوئی بھی نہیں ہے، صرف دو چار خدام وہاں ٹہل رہے ہیں. ہم نے تو یہ سنا، ان علماء نے بتایا، ذاکرین نے بتایا، روایتوں میں جو روایت ہم نے خود امام سے نہیں سنی، کتابوں میں پڑھی، اور کتاب انہی علماء نے لکھی کہ ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء ذریعے حسین کی زیارت کو آتے ہیں، سارے ملائکہ روضے کی زیارت کو آتے ہیں، اور یہ بالکل خالی پڑا ہوا، کوئی بھی نہیں ہے یہاں، ایک ظاہر نظر نہیں آ رہا. آج تک جو سنا تھا وہ صحیح ہے، جو آنکھ سے دیکھ رہا ہوں یہ صحیح. مگر احتیاطاً نے خدام سے پوچھ لیا کہ یہ ماجرا کیا. ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ نہیں، اگر کوئی ایسی چیز نظر آئی جو عالم کی بات کے خلاف ہو گئی، فیصلہ ہم خود ہی کر لیتے، کوئی تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ہماری سمجھ کا پھیر تو نہیں. اس نے ایک بار ذرا سے ایک سوال کر لی. خدام نے کہا جو سنا ہے وہ بھی صحیح، ابھی یہاں اتنا رش ہو جائے گا کہ داخل ہونے کی جگہ نہ رہے گی. تو کہا کہ ابھی یہ رش کیوں نہیں ہے، شب جمعہ تو ہے. کہا رش کیوں آئے گا؟ حسین کی زیارت کے لیے نا. جب حسین ہی اپنے روضے میں نہیں ہیں تو وہ ظاہر کیوں آئیں گے؟ حسین اپنے روضے میں نہیں ہے، یہ تو ایک عجیب بات سنی. کہا شب جمعہ ساری کائنات کے معصوم یہاں آ رہے ہیں، خود صاحب خانہ چلا گیا، کتنا عجیب لگے گا. کہا حسین اس لیے نہیں ہے کہ حسین اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو گئے ہوئے. خدا جب آپ کو کربلا لے جائے اور جو چلے گئے وہ ان کی سمجھ میں آ رہا، جو نہیں گئے تو پروردگارا ہر مومن اور مومنہ کو جلد از جلد زیارت کربلا سے مشرف فرما. مگر اس زمانے میں وہ نہیں تھا جو آج تو یہ ہے کہ بڑا حرم چھوٹا حرم، بڑے آقا چھوٹے آقا، ان کا حرم آمنے سامنے آ گیا. اس وقت تو راستے میں مکانات تھے، گلیاں تھی، بازار تھے. خیر جب یہ سنا کہ آقا حسین اپنے بھائی عباس کی زیارت کو گئے، چنانچہ یہاں سے چلا اور چھوٹے حرم میں داخل ہوا. ہاں وہاں دیکھا
کہ واقعاً اتنا مجمع کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، کسی طرح راستہ بنا بنا کے زری تک پہنچا۔ جب زری پہ پہنچا تو دیکھا کہ آقا حسین مجھ سے آگے ہی کھڑے اور اپنے چھوٹے بھائی کی زیارت پڑھ رہے ہیں۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ وہ جو زیارت مکمل کرتے جس مرثیے کو یہ بند کر کے رکھ چکا، اس مرثیے کا وہی پہلا مصرع پڑھتے جسے یہ شاعر توہین ابا حسین سمجھ رہا تھا۔ الیوم استجار بہ الہدی، عباس کی زری پہ آقا حسین کا ہاتھ، اور مصرع پڑھ رہے کہ عباس عاشور کا دن وہ تھا کہ ہدایت کا آفتاب تیری پناہ میں تھا۔ یہ مصرع پڑھ کے گھوم کے دیکھا اور کہا کہ اے میرے بھائی کا مرثیہ کہنے والے، یہ مرثیہ کیوں بند کر دیا؟ کہا آقا اس میں آپ کی توہین ہے۔ کہا توہین نہیں ہے، تو نے حقیقت بیان کی ہے۔ عاشور کے دن جب تک عباس زندہ تھا میرے دل کو بھی سہارا تھا، اس وقت حسین کے دل کو ڈھارس تھی۔ یہی وجہ کہ عاشور میں 72 شہید، جو مشہور جملہ 72 شہید ہوئے، کسی کی شہادت کی خبر سن کے حسین نے کیا یہ جملہ کہا تھا؟ الان ان کا سارا ظاہری، اب حسین کی کمر ٹوٹی ہے۔ عباس، یہ کمر ٹوٹنا ہر زبان میں محاورہ ہوتا ہے۔ عباس گویا حسین کے لیے پشت پناہ ہے، سہارا ہے، حسین کے دل کی ڈھارس ہے۔ عباس کی منزل وہ ہے، گرچہ اس میں آقا کی توہین لگ رہی ہے، مگر کہا عباس کا معاملہ، چھوٹے بھائی کا معاملہ، چنانچہ یہ توہین نہیں۔ اس حوالے سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آقا حسین کے قدموں پہ وہ یہ کہہ کے جان قربان کرتے کہ آقا آپ مجھے تلوار چلانے سے روک رہے ہیں، اور اس بابا نے جو بہرحال باپ ہونے کے اعتبار سے آپ پر ترجیح رکھا، اس بابا نے دعا کر کے خدا سے اس لیے لیا ہے کہ میں تلوار چلاؤں۔ آقا حسین میں آپ کی بات مانوں یا بابا علی کی بات مانوں؟ بابا علی کا رتبہ باپ ہونے کی وجہ سے آپ سے افضل، وہ ان کی بات مانوں کہ آپ کی بات مانوں؟ آقا میں تو بابا کی بات مانوں گا، بابا نے مجھے اس دنیا میں لیا ہی، بلوایا ہی، منگوایا ہی آپ کی وجہ سے۔ بلکہ ایک جملہ روایتوں میں یہ پڑھا جاتا کہ 21 رمضان ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہ دیا۔ ام البنین ایک بار حجرے کے گوشے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آقا علی نے پوچھا بھی تھا، زینب بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، کون رو رہا؟ کہا اماں ام البنین رو رہی۔ علی نے کہا ام البنین کیوں رو رہی؟ کہا میرے بیٹے نے کیا کمی یا تقصیر یا کوتاہی کر دی؟ ہر ایک کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں۔ دیکھیں اب یہاں توہین نہیں کر رہی ام البنین، یہ شریعت کے اور عقیدے کے مسئلے کہ امامت کا سلسلہ چل رہا ہے امام حسن سے۔ تو علی کا جواب یہی تھا، ام البنین میں نہ ہوں گا لیکن تم ہوگی کربلا کے موقع پر، خود ہی سمجھ جاؤ گی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی کہ میں نے یہ ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں رکھا۔ یہ ساری چیزیں عباس بھی تو دیکھ رہے ہیں نا۔ ہم خود کبھی معصوم سے کہتے مولا آپ نے فلاں چیز ارشاد فرمائی، وہ آپ کی شان، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے ہمیں تو یہی کرنا۔ چنانچہ ہمارے یہاں کئی جگہوں پہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم نے کہا دیکھیے معصوم کا طریقہ کار تو یہ، کہا وہ ان کا طریقہ کار ہے، ہم اور ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ میں مثالیں دینا نہیں چاہتا بلا وجہ، وہ قوم جو پہلے ہی بہت منتشر ہے، وہ قوم جو پہلے ہی بہت بکھری ہوئی ہے، وہ قوم جس کی اپنی حالت یہ ہے، تب وہ وقت آ گیا کہ دشمن کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دشمن کہتا ہے اسے ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں ہم اتنی محنت کریں، یہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ جس قوم کی کیفیت یہ ہو گئی، اس میں کوئی نیا ایشو نہیں اٹھانا چاہتا ہوں، بہت مختصر بات۔ عباس کے سامنے بھی دو حکم ہیں، ایک علی کا ہے، ایک حسین کا ہے۔ عباس کے سامنے بھی دو طریقے ہیں، ایک علی کا طریقہ میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں دیا تھا؟ تلوار چلانے کے لیے، ایک حسین کا حکم ہے۔ مگر کیا کیا عباس کا عمل کیا تھا؟ عباس کا عمل یہ تھا کہ اگر دلیل بنانا چاہیں تو دلیل بھی بن جائے گی عباس کے پاس۔ بابا علی کا رتبہ بلند ہے، بابا علی کا حکم مقدم ہے، بابا علی کی تمنا مقدم ہے، بابا علی کی دعا مقدم ہے، بابا علی کا میرا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دینا یہ عمل مقدم ہے۔ دلیل بنانا چاہے تو بن جائے گی۔ بڑے سے بڑے خطا کار کے پاس، بڑے سے بڑے گناہگار کے پاس، بڑے سے بڑے گمراہ کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے۔ شیطان تک سجدے سے انکار کر رہا ہے تو بغیر دلیل کے انکار نہیں کر رہا، دیکھنا پڑتا ہے کہ دلیل ویلڈ کتنی، اس میں وزن کتنا۔ لیکن اب دیکھیے عباس نے کیا کرنا ہے،
اب اس وقت امام زمانہ حسین، اس وقت امام وقت حسین، اس وقت امام زمانہ کا حکم چلے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خالی عباس کا مطلب 61 ہجری کا امام زمانہ نہیں تھا. قیامت تک کے ہر مومن کے لیے یہی لائن آف ایکشن ہے کہ تمہارے زمانے کا امام جب آئے گا، اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دے جو بظاہر تمہیں اس سے پہلے کے امام کے حکم کے خلاف نظر آئے، حقیقت میں تو نہیں ہوگا، بظاہر تمہیں نظر آئے کہ مولا علی تو یہ کہہ گئے ہیں، زمانے کا امام تو یہ کہہ رہا، تو اب اس وقت یہ اصول یاد رکھنا جو عباس نے تم کو دیا. عباس نے کہا اس وقت امام زمانہ حسین، اس وقت امام وقت حسین. نہیں، ایک جملہ کہہ دوں تاکہ یہ جملہ جو ابھی میں بات کہہ گیا یہ بھی سمجھ میں آئے. زمانے کا امام آنے کے بعد کتنی ہی ایسی باتیں کہے گا اور کتنی ہی ایسی باتیں کرے گا کہ جو ہمیں بظاہر آج تک جو ہم نے تاریخ پڑھی اس کے برعکس نظر آئے گا. چنانچہ امام زمانہ کی پہلی مخالفت ان کے شیعوں اور انتظار کرنے والوں میں ہوگی. یہ تو روایت کا جملہ ہے، تو اس کا پہلا ریزن یہ بتایا گیا، مولا شیعہ مخالفت کریں گے، انتظار کرنے والے کہاں. ہاں، آخر کیوں؟ کہ اسی لیے کہ وہ کہیں گے یہ ایسی باتیں کہہ رہا اور ایسا عمل کر رہا جو اس سے پہلے کسی معصوم نے نہیں کیا، چنانچہ ہم اسے امام ہی نہیں مانتے. واقعاً عباس کربلا کے میدان میں امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کے لیے بھی اصول قائم کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو، امامت اپنی مصلحتیں جانتی، حالات کے تحت حکم بدلتے رہتے ہیں. ایک زمانے والے کا حکم کبھی کبھی دوسرے زمانے والے پہ نہیں چلتا. تمہاری ذمہ داری ہوگی اپنے زمانے کے امام کے حکم کو ماننا، چاہے تمہارے ناقص علم کے مطابق یہ حکم پہلے کے معصومین سے ہٹ کر ہو، پھر بھی ماننا، پھر بھی تسلیم کرنا. اچھا، ہم نے تو دیگر معصومین کا جو حکم آج تک لیا وہ بھی خود ان سے نہیں لیا، نہ ان سے سنا ہے، نہ انہیں دیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا. تو کتاب کو کبھی امام زمانہ پہ ترجیح نہیں دینا. عباس تو یہاں تک بتا رہے کہ میں نے کسی کتاب سے علم نہیں لیا، میں نے بابا کی باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں، بابا کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں تو بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے، وہاں تو بیچ میں کوئی کتاب نہیں ہے کہ معتبر اور غیر معتبر کی بات ہو. پھر بھی کہا براہ راست امام سے سنا، براہ راست امام کو دیکھا. اس کے باوجود اگر آج کا امام کہتا ہے کہ وہ حکم بھول جاؤ اور وہ باتیں بھول جاؤ، نعوذ باللہ، بھول جاؤ تو نہیں کہا، آج اس کا اطلاق نہیں ہوگا. آج تمہیں میری بات پہ چلنا ہے. ایک لمحے بھی عباس نے کوئی تذبذب ظاہر نہیں کیا. ملتا ہے کسی روایت میں کہ خیمے میں جا کے بیٹھ گئے ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا. نعوذ باللہ، توہین حضرت عباس نہ ہو جائے. مگر ضعیف سے ضعیف روایت میں، دشمنان اہل بیت کی بنائی ہوئی روایت میں بھی کہیں ملتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے عباس شک میں پڑے ہوں. عباس نے فوراً فیصلہ کیا اس وقت امام زمانہ کا حکم ماننا ہے. پروردگار نے پلٹ کے کیا کہا؟ آج کی مجلس میں کئی ایسی باتیں آ گئی جو آگے چل کر امام زمانہ کے حوالے سے ہمارے لیے اصول بن رہے ہیں اور عباس علمدار نے یہ اصول بنائے. لیکن اس وقت کی مجلس حضرت عباس کے ایک جملے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. ادھر حکم امام آ گیا تو جس وجہ سے عباس دنیا میں آئے، ہمارے یہاں، میں اس چیز کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا کہ بھائی ہمارا تو ساری دنیا کے مسلمانوں سے ایک الگ مسئلہ، ہماری تو خلقت ہوئی ہے دعائے زہرا کے نتیجے میں رونے اور ماتم کرنے کے لیے. یہ تو بات اپنی جگہ پر حق ہے، مگر اس رونے اور ماتم کرنے کے نتیجے میں یہ نہیں کہا گیا کہ دیگر واجبات کو چھوڑ دینا. نمازوں کو قضا کرنے کا یہ دعائے زہرا نہ تھی کہ پروردگار ایک ایسی قوم کو پیدا کر جو میرے لال کا اس طرح ماتم کرے کہ تیرے واجبات کو ترک کرے. ایسا نہیں تھا. ہم پیدا اسی مقصد کے لیے، لیکن وہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ. تو کہا جاتا ہے کہ نہیں مولانا آپ غلط کہہ رہے، ہمارا مقصد خلقت اب یہ آیا. عباس کا مقصد خلقت تلوار چلانا تھا. دیکھیے ہمارے اور آپ کے بارے میں تو پھر بھی ذرا سی بحث ہوگی، روایت کس کتاب میں ہے، کس نے کہا، کتنے اس کے معنی نکل رہے، کتنے مفہوم نکل رہے. وہاں تو ٹو دا پوائنٹ بات، مقصد خلقت عباس کا کیا ہے؟ تلوار چلانا. اور آقا نے کہا مت چلاؤ. گویا نعوذ باللہ پھر توہین کا پہلو، مقصد خلقت جو عباس کا اسے چھوڑ دیا گیا، اسے بھلا دیا گیا. کہا بھول جاؤ کہ مقصد خلقت کیا ہے، اس وقت میرا حکم ماننا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ پروردگار نے کہا عباس تو نے میرے حکم کی خاطر، بھیا خدا کا حکم کہاں سے آ گیا؟ خدا کا حکم ایسے آ گیا، حسین خدا کے نمائندے، تو حسین نے کہا گویا خدا نے کہا، تو تم نے میرے حکم کی خاطر
اپنی زندگی بھر کی تمنا جو تھی وہ روک دی، زندگی بھر کی جو دعا تھی وہ روک دی، جو زندگی بھر کی حاجت تھی اس کو بھلا دیا، جو مقصد خلقت تھا اسے چھوڑ دیا۔ عباس تم نے میرے حکم کی خاطر اپنی تمنا، اپنی مراد، اپنی حاجت قربان کی، تو اب دیکھو بغیر حساب اس طرح ملے گا کہ جو اپنی مرادیں اور اپنی حاجتیں لے کے تیرے دروازے پر آئے گا، تو نے میرے لیے حاجت چھوڑی، تیرے دروازے پہ آنے والے ہر ایک کی حاجت کو میں قبول کروں گا۔ جو اپنی حاجت اللہ کے لیے چھوڑے، اب اللہ اسے اتنا بڑا کرتا ہے کہ اس کے نام سے ساری کائنات کی حاجتیں پوری ہوتی۔ جو اپنی تمنا اور اپنی مراد اللہ کے لیے قربان کرے، اللہ اس کا رتبہ اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کے دروازے پہ جانے والی کی مرادیں پوری ہو جاتی۔ یہ عباس علمدار کی عظمت بھی ہے، کربلا کا ایک اہم پیغام بھی ہے، امام زمانہ کے حوالے سے یہ ایک اصول بھی ہے کہ اگر امام زمانہ کے اقوال و افعال آپ کو اپنی آج تک کی معلومات یا نالج کے برعکس نظر آئیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی امام سے براہ راست کچھ نہیں سنا، تب بھی براہ راست بھی سنا ہو تب بھی اس کو چھوڑ دینا، مگر یہ جو اب ایک آخری بات رہ گئی، اگرچہ اب آپ کہیں گے مولانا تقریر کو اتنا اونچا لے جا کے پھر اتنا گرا رہے، یہ چاہے میری خطابت کی کوتاہی ہو، چاہے میرے جہل کا نتیجہ ہو، چاہے اب تک میرے طالب علم رہنے کا نتیجہ ہو، لیکن بہرحال میری زندگی کے مقاصد میں شامل ہے۔ وہ کیا؟ یہ اصول پروردگار نے خاص حضرت عباس کے لیے نہیں بنایا، اصول سب کے لیے۔ جو میرے لیے جتنی قربانی دیتا ہے پھر دیکھو اسے کتنا ملتا۔ البتہ شرط یہ لگائی، یہ نہیں کہا ہے کہ جتنی قربانی دو گے اس کے برابر واپس کروں گا، یہ بھی نہیں کہا ہے کہ خالی 10 گنا کر کے واپس کروں گا، بغیر حساب دوں گا، مگر شرط یہ کہ پہلا قدم تمہیں اٹھانا۔ یہ بھی حدیث قدسی میں کہ اگر بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں 70 قدم آتا ہوں۔ کیا مطلب یہ کہ جو قربانیاں ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، دیکھیے کہ اس کا اجر کتنا ملنے والا۔ یہ داڑھی رکھنا آج کے ماحول میں یہ بھی قربانی ہے، یہ حجاب کرنا آج کے ماحول میں یہ بھی قربانی ہے، یہ مکس گیدرنگ سے اپنے آپ کو بچانا، خاندان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، برادری کے اندر اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ بھی قربانی ہے، یہ نمازیں پڑھنا، یہ خمس و زکوٰۃ کی پابندی کرنا، یہ واجبات کا خیال رکھنا، یہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اصول وہی چل رہا۔ جس اصول نے عباس کو باب المراد اور باب الحوائج بنایا، وہی اصول چل رہا ہے۔ اللہ کے لیے ایک قربانی دو، پھر دیکھو پروردگار بغیر حساب کے کتنا زیادہ تمہیں عطا کیا کرتا۔ گرچہ اس کے لیے حدیث بھی، یعنی خاص ایک چھوٹے سے مسئلے کے حوالے سے، بڑی بڑی حدیثیں میں جمع نہیں کر رہا ہوں کہ نمازی کا اجر اور روزے دار کا اجر۔ راوی نے جب اتنا پوچھا، فرزند رسول یہ سونا جو ہم پہ حرام کیا گیا، مرد سونا نہیں پہن سکتا، سفر میں بھی نہیں پہن سکتا، جنگ میں بھی نہیں پہن سکتا۔ ہمارے یہاں غلط فہمی کچھ علاقوں میں کہ جنگ میں سونا پہننے کی اجازت یا سفر میں آدمی سونا پہن سکتا۔ آدمی میں غلط کہہ رہا ہوں، آدمی میں مرد عورت دونوں آتے ہیں، یہاں مراد فقط مرد، مگر یہ غلط فہمی وہ ریشم کے لیے مسئلہ کہ میدان جنگ میں مجاہد کو اگر ضرورت ہے مضبوط لباس کی تو خالص ریشم کی اجازت ہے، مگر سونے کی اجازت کہیں پر بھی نہیں، مجلس میں بھی نہیں، سونے کی اجازت۔ خیر وہ دوسرا سونا میں لے آیا، اصل بات ہو رہی تھی اس سونے کے بارے میں۔ خیر لیکن راوی نے سوال بھی کر لیا، فرزند رسول یہ نہیں ہے جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہم بڑے عقل مند، ایسے ایسے نقطے ہمارے ذہن میں آتے ہیں، البتہ سارے نگیٹو نقطے اعتراض والے۔ اس زمانے کے لوگ سیدھے سادے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، اس لیے امام نے باتیں واضح نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا اتنا بتا دیجیے داڑھی رکھنے سے اللہ کو کیا مل جاتا۔ اچھا چلے داڑھی کے بارے میں تو بات مان بھی لی جائے، بعض اوقات لوگ نماز کے لیے بھی یہی بات کہتے ہیں، ہمارے سجدوں سے اس کو ملتا کیا ہے؟ اس کے لیے سجدہ کرنے والے اتنے ملائکہ، ہم نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں اصل چیز فلاں ہے فلاں ہے فلاں۔ خیر اب یہ راوی نے سونے کے بارے میں امام سے پوچھ لیا تھا کہ ملتا کیا ہے اللہ کو، کہا اللہ کو کچھ نہیں ملتا، لیکن پروردگار نے اعلان کیا کہ جس نے اس سونے کو اس دنیا میں میرے حکم کی خاطر حرام کیا، یہی سونا جنت میں بغیر حساب اس کو عطا کیا جائے گا، اور جس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا یہاں ارتکاب کر لیا، اس کے لیے میری جنت کو حرام کیا جائے گا۔ دیکھیں اصول وہی امام دے رہے ہیں، جو اللہ کے لیے قربانی دو وہاں سے بدلہ ملنے والا، ہر چیز جو یہاں چھوڑ رہے یہی چیز وہاں ملے گی،
مگر دو فرق کے ساتھ ملے گی، ایک یہ کہ زیادہ ملے گی اور دوسرا یہ کہ بہتر ملے گی۔ زیادہ اور بہتر، کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ ملتی ہے لیکن بیکار، کنڈم، نہیں، زیادہ بھی بہتر بھی۔ یہ شہزادی کا اس وقت کا جملہ بھی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جو اللہ کے لیے یہاں قربانی دے رہے، کوئی ضائع نہیں جا رہی۔ باب المراد اور باب الحوائج سے یہ پیغام لو کہ انہوں نے اپنی ایک مراد اور ایک حاجت قربان کی، اللہ نے اتنا دیا اور پھر یہ اصول تمہارے لیے دے دیا۔ جب شہزادی کے لباس کو دیکھ کر، شہزادی کو دیکھ کر نہیں، نعوذ باللہ، کچھ اتنے عظیم صحابی تھے جنہیں اتنی اجازت تھی کہ شہزادی سے بات کر سکتے ہیں، جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث قصہ کے راوی جابر ابن عبداللہ ہے انصاری، اور کچھ ایک درجہ اور آگے کہ شہزادی مکمل حجاب میں ہے مگر لباس نظر آتا، اس میں صرف ایک ہے سلمان فارسی۔ واپس آ کر پیغمبر سے جب یہ فریاد کی تھی، واہ عجبا ان بنات ملوک کسرا و قیصر تجلس علی الکراسی المذاہب وبنت نبینا لا ثیاب لها ولا ازار۔ اللہ کے رسول، واہ عجبا، ارے افسوس، قیصر و کسرا کی بیٹیاں سونے کی کرسی پہ بیٹھتی ہیں اور ہمارے رسول کی بیٹی، اس کے پاس ایک ایسا لباس بھی نہیں ہے جو صحیح و سالم ہو۔ کیونکہ دیکھا تھا شہزادی کے بدن پہ بہت ہی بوسیدہ کرتا جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، تو پیوند لگانے کے لیے اس میں کپڑا بھی نہ تھا، کھجور کے پتوں کو ٹانکا گیا تھا اور اس سے پیوند لگایا گیا تھا۔ یہ جملہ سلمان ہی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ سلمان ایران میں بھی رہ کے آئے ہیں، روم میں بھی رہ کے آئے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں کہ ایک وہ شاہی خاندان کے ٹھاٹ ہوتے ہیں کہ سونے کی کرسیاں بنائی جاتی ہیں بیٹھنے کے لیے، اور ایک سید کائنات، اس کی اپنی ایک ہی بیٹی ہے اور ایک لباس بھی نہیں۔ تو پیغمبر کا جواب یاد کیجئے۔ یہ حدیث ایک زمانے میں بہت پڑھتا تھا، مگر چونکہ اس میں ایک بہت ہی خطرناک منزل آتی ہے عذاب جہنم کی، تو میں نے اس کو چھوڑنا بند کر دیا، میں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن شاید میں کل پڑھوں۔ کبھی کبھار دل چاہتا نا کہ ذرا مجمع کو بھگایا جائے تو ذرا لوگ کم ہو، تو اتنی گرمی نہ لگے، تو پسینہ نہ آئے، تو کچھ اعلان کرنا پڑتے ہیں کہ جس حدیث کو میں نے تقریباً 12 سال سے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، کل شاید میں اس کو پڑھ لوں، شاید۔ خیر، اس کا ایک ٹکڑا پیغمبر نے کہا، سلمان یہ سب تو دیکھ لیا، یہ بھی اس وقت سنا تھا کہ میری بیٹی کہہ کیا رہی تھی؟ کہ وہ تلاوت قرآن کر رہی تھی، کہہ کچھ نہیں رہی تھی۔ تو قرآن تو بہت ضخیم 30 پارے جو بعد میں بنے، 114 سورے، 6500 آیتیں، کون سا قرآن پڑھا جا رہا تھا؟ کہ ایک ہی آیت، وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ کہا سلمان، اسی میں تمہارے سوال کا جواب آ گیا کہ یہاں پہ آدمی آخر اللہ کے لیے قربانی کیوں دے؟ شہزادی نے کہا اس لیے کہ وما عند اللہ خیر وابقا، جو وہاں ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو آدمی ہر چیز میں ڈھونڈتا، کوالٹی وائز، کہ چیز اچھی ملے، پائیدار ملے۔ تو یہ سونا، یہ ریشم، یہ داڑھی منڈوانا، یہ بے حجاب گھومنا، یہ نماز قضا کرنا، یہ درہم کی محبت میں حق زارہ روک کے بیٹھ جانا، فائدہ کیا ہوا؟ کتنے عرصے کے لیے سب کچھ کر لیا۔ یہ وہی اصول ہے جو باب المراد اور باب الحوائج عباس کے نام سے چلا، مگر عباس کے نام سے ایک اور اصول بھی چلا۔ یہ والا اصول جو آپ نے سنا، یہ روضہ عباس پہ لکھا ہے باب المراد باب الحوائج، اور دوسرا اصول جو عباس کے نام سے ہمیں ملا، یہ مولا سجاد کی زبان سے ہم تک پہنچا، اور یہ بھی کربلا اور ہماری ذمہ داریوں کے اندر بھی آ سکتا ہے دوسرا اصول، اور ظہور امام کی تیاریوں میں بھی آ سکتا۔ تو آج کی مجلس میں دونوں موضوعات کی گنجائش رکھ کے چل رہا ہوں۔ جیسا کہ میں ہر سال کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو مجمع اس وقت میرے سامنے یہی مجمع ہے کہ کچھ اور مجمع بھی کہیں ہے باہر، تو شروع والا جملہ احتیاطاً دہرا دوں۔ برادران محترم، آپ میں سے بعض نے براہ راست مجھے پیغام دیا، میں نے سن لی، کچھ کا پیغام ٹیلی فون کے ذریعے مرکز کے والنٹیئر تک پہنچا، مجھ تک پہنچا دیا گیا کہ مولانا اس سال زمانے کے امام کے حالات پڑھیے۔ میں وجہ شروع میں بتا چکا ہوں کہ میں نے اب تک فیصلہ کیوں نہیں کیا اس عنوان کا، اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف میں ایک رسید دے رہا ہوں کہ جی ہاں یہ پیغام مجھے ملا، اور بعض وجوہات کی بنا پہ اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ مگر عباس کے حوالے سے ایک دوسرا اصول سنی، اور یہ اصول سجاد نے ہمیں پہنچایا۔
بس ایک خیال کرتے ہوئے کہ بعض روایتوں کے مطابق کیونکہ آج کا دن وہ دن 13 محرم جو میدان کربلا میں لاشوں کے دفن کا دن ہے. ایک روایتیں تو ہیں کہ 40 دن لاشیں پڑے رہے, ایک ہے کہ 3 دن. اس لیے میں منزل مصائب کو اسی طرف لے جا رہا ہوں. یعنی کچھ علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ آج زیارت کا دن ہے, کچھ میں کہا جاتا ہے سوئم کا دن ہے. عباس کے حوالے سے دوسرا اصول, اور یہ بھی کربلا کی ذمہ داری بھی بنتا ہے اور امام کی تیاری بھی. وہ کیا اصول بنتا؟ وہ اصول یہ بن رہا. اب مجھے نہیں معلوم اس وقت کربلا معلیٰ میں جو گزشتہ 20-22 سال میں تبدیلیاں ہوئیں اس کے نتیجے میں کتنے طریقے عزاداری کے بدل دیے گئے, مگر 1300 سال کی شیعہ تاریخ گواہ کہ ہر سال عاشور کی سے پہر کو جب کربلا میں روضہ امام پر عزاداری اپنے عروج پر ہوتی تھی, ماتم کرنے والوں کا ماتم اپنے عروج پر ہوتا تھا, صحن امام اور حائر حسینی قبے کے نیچے جہاں زری سارا کا سارا علاقہ عزاداروں سے بھرا ہوتا تھا. ہر قوم, ہر ملک, ہر علاقہ اپنے طریقے سے ماتم کر رہا ہوتا تھا. سپہر کے وقت ایک مرتبہ بنی اسد کا قبیلہ آتا تھا اور ایک عجیب انداز سے آتا تھا. سر سے پیر تک کفن پہنے, کندھوں پہ انہوں نے بیلچے رکھے ہیں, اور ایک مرتبہ آواز دیتے ہوئے آتے تھے, آقا حسین آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب یہ لاشیں پڑے ہوں گے تو آگے دفن کرنا. آقا ہمارے بزرگوں نے وعدہ کیا تھا, ہم وہی وعدہ پورا کرنے آ رہے ہیں. ساری عزاداری ایک طرف, بنی اسد کا آنا, کفن پہن کے آنا, کفن لے کے آنا, بیلچے لے کے آنا, ایسا کوہرام بپا ہوتا تھا. وہ منظر ذہنوں میں آ جاتا تھا کہ ایک بار حسینی قافلہ قیدی بنا کے کربلا سے لے جایا گیا. یزید کی فوج اپنے نجس اور ناپاک لاشیں یا دفن کر گئی یا اپنے ساتھ کوفہ لے گئے. میدان کربلا میں اب فقط اصحاب امام کے لاشیں ہیں, جوانان بنی ہاشم کے لاشیں ہیں. 3 دن تک تو بنی اسد کا قبیلہ ڈرا اور سہما اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا رہا. جب اطمینان ہو گیا, لشکر یزید چلا گیا, کوئی جاسوس نہیں ہے, ایک بار مرد تیار ہو کے گھروں سے نکل رہے ہیں, عورتوں نے دیکھا کہ سارا قبیلہ ایک ساتھ جا رہا ہے. گھبرا کے کہا آج کون سا ایسا کام آ گیا کہ سارا قبیلہ جا رہا ہے؟ مردوں نے کہا آقا نے 2 محرم کو ہم سے وعدہ لیا تھا ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. عورتوں نے تڑپ کے کہا یہ وعدہ خالی تم سے نہیں لیا گیا تھا, آقا نے ہمیں بھی بلایا تھا, ہم بھی چلیں گے. حجاب پہن کر بنی اسد کی سارے عورتیں تیار ہوئیں. بچوں کے لیے ایک عجیب منظر بنا. آج کون سا دن ہے کہ سارے مرد جا رہے, ساری عورتیں جا رہی ہیں, سارا قبیلہ خالی ہو رہا. جواب ملا تم بیٹھو, ہم آقا حسین سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے جا رہے. اب یہ جو سنا, تڑپ کے کہا ارے آقا نے آپ کے بعد ہمیں بھی بلایا تھا اور کہا تھا کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آنا اور مٹھیوں میں خاک لے کے ڈالنا. آقا نے ہم سے وعدہ کیا تھا, ہم بھی یہ وعدہ پورا کرنا چاہتے. ایک عجیب منظر بنا. کربلا کے میدان میں یہ سارے مرد آئے, ساری عورتیں آئیں, سارے بچے آئے, مگر اے ارباب عزا ایک پریشانی آ گئی. آقا کا وعدہ پورا تو کرنا, لیکن اس وقت کوئی پہچان نہیں ہو رہی ہے کون سا لاشا کس کا ہے. نہ یہ پتا چلتا اصحاب کا لاشا کہاں ہے, نہ یہ پتا چلتا کہ جوانان بنی ہاشم کہاں ہیں, نہ یہ پہچان ہو رہی ہے کہ خود آقا کا لاشا کہاں ہے. کیونکہ پہچان 2 ہی طریقے سے ہوتی ہے, یا لباس سے ہوتی ہے تو لباس تو سارے لوٹ لیے گئے, یا چہروں سے ہوتی ہے تو سر تو سارے کے سارے کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کر دیے. بے سر کے لاشیں, بے لباس لاشیں. سردار قبیلہ نے کہا اچھا پھر ایسا کرو, ایک بڑی قبر کھودو, گنج شہیدہ, سارے لاشیں ایک ساتھ اس میں دفن کرو. ادھر وہ گنج شہیدہ تیار ہوا جو آج بھی کربلا میں آقا حسین کے پائنتی ہے, جہاں ہم جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. جب وہ گنج شہیدہ تیار ہوا, پہلا لاشا اٹھانا ہے کہ راہ کوفہ سے آواز آئی ذرا میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں. اور مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, اونٹ پہ سوار ایک نوجوان آ رہا ہے, مگر
ایسا مسافر آج تک دیکھا نہیں تھا جس کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی. آ کے سواری کو بٹھایا، ایک بار بیڑی کھلی، ہتھکڑی ٹوٹی، توق نہیں، توق پورا 1 سال گلوئے مبارک میں رہا تھا. ایک بار وہ نوجوان اتر کے زمین کربلا پہ کھڑا ہوا. اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا پریشان اس لیے ہے کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی. کہا آؤ میں بتاتا ہوں. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا، یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا، یہ بریر حمدانی کا لاشا، یہ جون غلام حبشی کا لاشا. ایک ایک لاشے کا نام بتاتے جاتے، لاشا اٹھواتے جاتے، یہاں تک کہ ایک لاشا نظر آیا. کمر پکڑ کے بیٹھ گیا یہ نوجوان. سردار نے کہا کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ حسن کے گل بدن قاسم کا لاشا ہے. قاسم کا لاشا اٹھوایا، آگے بڑھا، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے سے برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل اب تک نظر آ رہا ہے، یہ حسین کے اکبر کا لاشا ہے. اور آخری لاشا جو نظر آیا، ایک بار آنے والے نے فریاد کی، ہائے میرا بابا، ارے میں یتیم ہو گیا. اور یہ کہہ کے یہ غچ کھا کے گر پڑا، پانی چھڑکا گیا. سردار نے گھبرا کے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہا. گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال، یہ رسول کا نواسا، یہ علی کا بیٹا، یہ زہرا کا لخت جگر، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. سردار نے گھبرا کے کہا اگر یہ آقا حسین کا لاشا ہے تو آپ کون ہیں جنہوں نے کہا ہائے میرا بابا؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا وارث و یتیم. ارے میرا مولا سجاد، بابا کا لاشا بھی اٹھوا لیا. ایک بار سردار نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا جب اتنی دور سے چل کے یہاں آئے تو ایک درخواست چاہنے والوں کی ہے، تھوڑی دیر ہمارے گھر چلیں، ذرا سی دیر اپنے قدموں سے ہمیں برکت دیں. ایک بار حیرت کے ساتھ سجاد نے سردار قبیلہ کو دیکھا. آپ وعدہ پورا کیے بغیر چلے جاؤ گے؟ سردار نے کہا وعدہ پورا ہو گیا. سارے لاشیں اٹھا لیے گئے، اب تو کوئی لاشا نظر نہیں آ رہا، پورا گودال قتل گاہ خالی ہے. کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے، چلو میرے ساتھ، وہ فرات کے کنارے پڑا ہے. وہ لاشا اٹھا کے حسین نہ لائے. اور ایک بار سردار نے پوچھا وہ کس کا لاشا؟ کہا ہائے وہ میرا چچا، لشکر حسینی کا علمدار عباس کا لاشا. لاشے کی حالت ایسی نہ تھی. آپ نے حسین کے لاشے کی پامالی سنی، آپ نے قاسم کے بدن کے ٹکڑے سنے ہیں. عباس کا لاشا بھی ایسا نہ تھا کہ اٹھایا جاتا، چٹائی منگوائی گئی. بھتیجے نے چچا کا جسم جمع کیا، اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا، باہر آئے، چاروں طرف دیکھا. عباس کے حوالے سے آخری پیغام، جس کا مصائب کا ٹکڑا آج ہے، پیغام کا ٹکڑا کل ہے. ایک بار باہر آئے، کہا اے بنی اسد والو سب دور دور چلے جاؤ، کوئی میرے قریب نہ آنے پائے. سارا قبیلہ ہٹ گیا. مولا دوبارہ قبر میں گئے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، آقا باہر نہ آئے. میں گھبرا گیا، خیریت تو ہے میرا آقا، خیریت سے تو ہے. میں اکیلے آگے بڑھا، جھانک کے دیکھا، عزاداروں عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ اس زمانے کا امام، اس وقت کا امام زمانہ سجاد چچا کے سینے پہ سر رکھے لیٹا ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے. امام زمانہ عباس سے ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی بہنوں اور بیٹیوں پہ کیا گزر رہی. آقا، اے میرے غیور چچا، آپ کی جو بہنیں اور بھتیجیاں صحن مکان میں بھی ننگے سر نہ ہوئی، وہ بازاروں میں ہیں، وہ درباروں میں ہیں، وہ بلوائے عام میں ہیں، اور چچا بے مقلا چادر کی آپ کی زینب کلثوم. اجرکم علی اللہ علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا باب المراد، باب الحوائج، اہل بیت کی مشکل کشا، امام زمانہ سجاد جسے فریاد کرے اس عباس کا واسطہ. تمام دنیا کے صاحبان ایمان، خصوصاً آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں، انہیں شب سکینہ کا رونا
اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات، نہ رویا کرو بی بی، اچھی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی بات نہ رویا کرو بی بی، ارے کیا ہو کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، رے بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر، بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، ارے کچھ دیر کوئی فرض کرو ہم نہ رہے گئے، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، رے کچھ دیر کوئی فرض کرو ہم نہ رہے گئے، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، رے عادت ذرا تنہائی میں رہنے
کی بھی ڈالو، تصویر تصور میں اسیر کی بنا لو، آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ رے ماں باپ صدا زندہ نہیں رہتے کسی کے، ایک روز تو ہونا ہے جدا ہم کو بھی تم سے، یوں ٹوٹ کے تم ہم کو نہ چاہا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ رے ماں باپ صدا زندہ نہیں رہتے کسی کے، ایک روز تو ہونا ہے جدا ہم کو بھی تم سے، یوں ٹوٹ کے تم ہم کو نہ چاہا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ زندان سے ریحان صدا آتی ہے اکثر، ارے جیسے کہ سکینہ سے یہ فرماتے ہو سرور، اب ڈر سے لائنوں کے نہ جاگا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ مومنین ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم ابو القاسم شیرازی، مولانا سید ذیشان حیدر جوادی صاحب، واجد صاحب کے مرحومین کے لیے، آصف زیدی صاحب کے مرحوم کے لیے، اور آپ سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت اتنی مشہور آیت ہے کہ اس کے ترجمے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن جس عنوان پر اس عشرہ ثانی کی مجالس اب ہوں گی، اس کے لیے اسی مشہور ترین آیت کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی سال متواتر میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ہم جیسے افراد کے ساتھ ایک مسئلہ یہ پیش آتا کہ جن عنوانات پہ گفتگو کی جاتی ان میں بعض بڑے نازک اور سخت مرحلے آتے ہیں۔ عام مومنین اور مومنات ان کے مزاج کے خلاف یہ باتیں ہوتی، کہ نماز کی بات، داڑھی کی بات، پردے کی بات، میوزک کی بات، مکس گیدرنگ کی بات، تو اب جو روایت پڑھی جاتی ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آج تک تو ہم نے اس کو سنا نہیں۔ چنانچہ میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ عشرہ ثانی کی یہ 2-3 مجالس جو شروع والی ہیں، اس میں ذرا سا وقت کا مسئلہ میرے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے ہے، تو بہت مختصر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو ابھی جملہ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں سنی بھی ہوتی، یہ خود ایک بہت لمبی داستان ہے، اور کبھی وقت ملا تو اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اب ایک طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ وہی باتیں جو ہماری قوم نے سنی ہوئی ہیں اور بہت مشہور ہیں، مگر ان سنی ہوئی باتوں کے صرف ایک حصے پہ غور کیا جاتا، اس کے دوسرے حصے کی مدد سے بات کو آپ تک پہنچایا جائے، اگرچہ پھر ایک دوسرا اعتراض بھی ہو جاتا کہ جی یہ تو ساری وہی سنی سنائی باتیں جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں اسی کو دہرایا جا رہا۔ کہانی وہی بنتی ہے کہ باپ اور بیٹا گدھے کو لے کے چلا تو یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ باپ بیٹھے کہ بیٹا بیٹھے کہ کوئی نہ بیٹھے یا گدھا ان دونوں پہ جا کے بیٹھے، لیکن بہرحال پیغام پہنچانے کے لیے یہ والا الزام تو برداشت ہو سکتا ہے کہ جی وہ بہت ہی مشہور بات ہے، ہم تو اس کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سنتے آ رہے ہیں، مگر اسی مشہور بات کے حوالے سے جب بات کہی جائے گی تو اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی جو بالکل غلط ہے۔ غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں پروردگار ایک فیصلہ کر رہا۔ اچھا یہ تو میں بتا دوں کہ میں نے کیا فیصلہ کیا آج کی اس مجلس میں۔ اس جملے کا پس منظر کل کی مجلس ہے کہ عنوان کیا چلے گا۔ ابھی شاعر اہل بیت نجمی فیض آبادی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ مولا متقیان سے لے کر امام زمانہ تک کا ایک سفر بیان کر رہے ہیں، تو میرا عنوان بھی اب گویا کچھ ایسا ہی بنا۔ میں کربلا سے لے کے ظہور امام تک کا اور سرکار سید الشہداء سے لے کے حضرت حجت عجل اللہ تعالی عنوان لے کے چل رہا ہوں، یعنی کربلا اور ہماری ذمہ داریاں وہ بھی اپنی جگہ، اور جو مومنین کرام کی مسلسل وصول ہونے والی خواہش کہ کچھ تذکرہ زمانے کے امام کا ہو وہ بھی اپنی جگہ۔ اور ان دونوں کے سورہ آل عمران کی اسی مشہور ترین آیت کو ایک مرتبہ پھر آپ کے ذہن میں تازہ کیا جائے، اور یہ خیال کرنے کے باوجود کہ تقریباً مجلس کا وہ وقت آ چکا ہے جب یہ مجلس نصف ہو جانی چاہیے تھی، اور یہ سارے ورکنگ ڈیز ہیں، پھر بھی ایک اور بہت ہی مشہور روایت کو اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس موقع پہ ایک سوال بھی میں آپ سے کروں گا۔ وہ مشہور روایت، قرآن کی یہ مشہور آیت، دونوں مل کے ایک پیغام ہمیں ابتدا میں دے رہے ہیں، اور اسی پیغام کے حوالے سے پھر یہ دو محبتیں، کربلا والے آقا کی محبت، پردہ غیبت میں پوشیدہ اللہ کی آخری حجت کی محبت، جو ہر مومن اور مومنہ کے دل میں موجود ہے، اجر رسالت بھی ہے، اور یہ دو محبتیں ہی تقاضا کرتی کہ صاحبان ایمان۔ دیکھیے
ابھی پہلا عشرہ ختم ہوا اور وہ تھکن کا سلسلہ بھی جاری، مگر پھر بھی لوگ سارا دن کام کرنے کے بعد اپنے آرام کو قربان کر کے صف اعضاء پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ کس کی محبت؟ یہ کربلا والے آقا کی محبت۔ اور کل سے جو مسلسل یہ کہا جا رہا کہ مولانا آپ زمانے کے امام کے بارے میں ضرور تذکرہ کریں، یہ میرا ساری دنیا کو دیکھنے کے بعد ایک نتیجہ کہ واقعا زمانے کے امام کی محبت بھی ہر مومن کے سینے میں ہے، یا اگر سائنسی زبان میں کہا جائے تو ہر مومن کے جین میں شامل۔ چنانچہ انہی دو محبتوں کے حوالے سے وہ جو حدیث بہت مشہور ہے اس کا پیغام بھی شروع میں پہنچا دینا۔ آیت ایک اصول سیٹ کر رہی ہے۔ پہلے تو ترجمہ کیا ہے، حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے کہنا چاہیے تھا کہ اس کے لیے تم سے محبت کرنا ہو۔ نہیں، قرآن اس وقت محبت رسول کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ اگر یہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو اس کے لیے انہیں تیری پیروی کرنا پڑے گی، تیرا اتباع کرنا پڑے گا۔ اپنی زندگی میں ہر جگہ ہر مسئلے پہ سوچنا پڑے گا کہ رسول یہاں پہ ہوتے تو وہ کیا کرتے یا انہوں نے کیا کیا۔ اتباع کا لفظ آیا ہے، محبت کا لفظ نہیں آیا۔ مگر پیغمبر کی اس پیروی کے بعد نتیجہ جو قرآن نکال رہا ہے وہ کتنا حسین و دلکش نتیجہ۔ ہم جا رہے تھے اللہ سے محبت کرنے، اگر ہم نے اس بنیادی شرط کو پورا کر دیا تو اب ہمیں شاید اللہ سے محبت کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اب مسئلہ الٹا ہو گیا، یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کرو کہ نہ کرو، اب اللہ پلٹ کے تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ایک ہے ہمارا اللہ سے محبت کرنا اور ایک ہے اللہ کا ہم سے محبت کرنا۔ قرآن نے شرط یہ بتائی کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے ہے تو پیغمبر کی پیروی کرنا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطائیں بھی معاف ہوں گی اور اللہ معاف کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا ہے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے وہ حدیث، گرچہ مجھے بار بار ایک احساس ندامت ہو رہا کہ اتنی مشہور حدیث سے آج کی یہ مجلس جس کے اندر 10 سے 15 منٹ وقت ویسے ہی کم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ مومنین کرام کہیں کہ نہیں مولانا آپ اپنا پورا وقت جو ہے اس میں مجلس پڑھیے، لیکن نہیں، یہ جو اس کے بعد نوحہ خانی اور سینہ زنی ہو رہی اور مہمان نوحہ خان تشریف لا رہے ہیں، کل وہ کراچی کے ہمارے اور آج میرٹھ کے، تو اس کے اندر بھی آپ کی شرکت ہو، اس لیے میں اپنا بیان چاہے مختصر کر دوں، اس لیے کہ 2-3 دن کے بعد تو پھر 1.5 گھنٹے اور پونے 2 گھنٹے کا بیان بھی ہوا کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مجلس میں آپ کو ڈراتا ضرور۔ اور محمد وآل محمد وآل بلند صلوات۔ آئیے وہ حدیث سن لیجیے، بہت مشہور، اور اسی مشہور حدیث کے حوالے سے میرا پیشگی سوال کہ یہ کیسے ہو رہا کہ جو دشمنان اہل بیت کے طور طریقے وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے پورے نہیں لیکن تھوڑی تھوڑی اس کی جھلک کبھی ہم میں آ جاتی، یہ کیسے ہو رہا؟
بھی بلایا تھا. کربلا کے حوالے سے ہماری پہلی ذمہ داری، امام زمانہ کے حالات کے حوالے سے ہماری پہلی ذمہ داری. کس طرح بلایا؟ اتنے خط گئے تھے کہ بوریاں بھر گئی، اور ان میں سے کتنے سارے لوگ عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو کر اس طرح سے کربلا کے میدان میں آئے تھے کہ امام نام لے لے کے کہہ رہے تھے کہ تمہارا خط بھی میرے پاس آیا تھا، کل وہ حالت تھی آج یہ حالت ہے. حسن مجتبیٰ کو حاکم شام نے وہ بوریاں بھجوائی تھی. حسن مجتبیٰ اور امام مظلوم دونوں کا جہاد مل کر ایک جہاد بنتا ہے. حسن مجتبیٰ کے موقع پر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ حسن کے سرداروں کا ایمان خریدا گیا، باقاعدہ پیمنٹ بلینک چیک کے ذریعے ہوا. یعنی حاکم شام کا خط آتا تھا، یہ بتاؤ تمہارے ایمان کی قیمت کیا، بجائے اس کے کہ ہم کوئی قیمت لگائیں، بارگیننگ ہو، اتنا ٹائم نہیں، اپنے ایمان کی قیمت بتاؤ، یہ قیمت تمہیں دی جا رہی ہے. اب وہ اتنے خط جمع کر کے بھجوائے گئے. حسن مجتبیٰ، مجھے مختار کا واقعہ جو آج تک مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی پر ایک بڑا الزام لگتا ہے، وہ بھی وہی بات ہے کہ آدھی روایت پڑھی جاتی، آدھی نہیں پڑھی جاتی. سلمان فارسی کی آدھی روایت تو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ عالی مسئلہ کا مسئلہ توحید نہیں، کہ سورہ توحید ایک تہائی قرآن ہے، یہ تو پڑھتے ہیں، مگر علی بھی مثل توحید ایک تہائی ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ عمل کرو، وہ جملہ نہیں پڑھا جاتا. اتنی مشہور روایت آدھی ہے آدھی نہیں. سر مختار والی روایت آپ کے علم میں ہے، یہی تو ہے نا کہ مختار پہ یہ الزام لگایا جاتا کہ جب امام حسن اس کے چچا کے پاس پناہ لینے گئے تھے، نعوذ باللہ، تاریخ کا جملہ تاریخ کے انداز میں دہرا دیا، لیکن گورنر مدائن تھا، اس کے محل میں گئے اور ان حالات میں گئے تھے کہ ہر سردار اپنا ایمان بیچ چکا. مختار اپنے چچا کے پاس گئے اور بقول مورخین کے نعوذ باللہ اپنے چچا کو یہ پٹی پڑھا کہ یہ تو ہمیں، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جو فلاں مسئلہ آپ کی تو کوئی گویا لاٹری کھل گئی، یہ تو ہمارے حق میں بڑا بہتر ہوا. لوگوں کے ایمان خریدے جا رہے ہیں فقط اس بات پر کہ حسن کا ساتھ چھوڑ دینا. ارے ہم تو خود حسن کو گرفتار کر کے حاکم شام کے ہاتھ نعوذ باللہ بھیج سکتے ہیں، ہمیں تو کتنا بڑا انعام ملے گا. اور چچا نے ڈانٹ کے کہا کہ نکل جا میری آنکھوں کے سامنے سے، مجھ سے اپنے میرے امام کے بارے میں یہ بات کہتا. آج تک الزام ہے نا کہ مختار تو وہ تھا کہ 20 سال پہلے وہ امام حسن کو حاکم شام کے ہاتھ بیچنے کو تیار تھا. مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ شہید ثالث علیہ الرحمن مجالس المومنین میں اس روایت کو ڈھونڈ کے پورا لکھا تھا. مگر یہ بھی تو پڑھو کہ اس روایت میں اس سے پہلے کیا، یہی تو ہے نا کہ جب یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے تو امام حسن مختار بہت پریشان ہے کہ کہیں میرا چچا بھی نہ بک جائے. سارے گورنر بک گئے، یہ آخری بچا. سمجھ میں نہیں آ رہا چچا کے اندر وہ کیسے معلوم کر. مولائے متقیان کے ایک بہت ہی بزرگ صحابی کے پاس گئے. آپ علی کے بہت پرانے صحابی ہیں اور آپ نے اتنا زمانہ میرے مولا کا دیکھا، آپ کوئی مشورہ دیا. انہوں نے مشورہ دیا کہ بظاہر اس طرح سے جاؤ تمہارے چچا کے دل کی کیفیت کھل کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھاتے وقت خود بھی پریشان ہوگا، ساتھی چاہیے ہوگا، ہمدردی چاہیے ہوگا، سگا بھتیجا بھی وہی بات کرے، اگر ذرا سے بھی اس کے دل میں حاکم شام کی طرف ہمدردی یا جھکاؤ ہے پتہ چل جائے گا. اب یہ روایت یہ بتا رہی کہ امام حسن کے سارے گورنر بک چکے اور حاکم شام نے وہ سارے خط بھجوائے بھی، مگر حسن مجتبیٰ نے کبھی کسی کو اس طرح نام لے کے نہیں کہا تمہارا خط میرے پاس ہے، تم کیا کر چکے ہو. کیوں؟ یہ کربلا کے جہاد کا وہ پہلا مرحلہ تھا جہاں صبر سے کام لینا، حقیقتیں پتہ بھی ہیں مگر خاموش رہنا. کربلا کے جہاد 3 مرحلوں میں ہوا، صبر، تلوار، پھر صبر. یہ ساری تفصیل آئے گی کیونکہ ہماری ذمہ داری بنتی. آج کل جہاں کربلا کی بات کی جائے لوگ سمجھتے ہیں لڑنا مرنا ہی کربلا، نہیں. آغاز بھی کربلا کا 20 سال کا صبر و خاموشی، اور اختتام کربلا بھی ہے کہ صبر مگر